اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مقدس اسم پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا طارق الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار امت کے لیے دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جانے والے۔ درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور دوسری چیز میری اطرت یعنی میرے اہل بیت۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع ولادت خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں سب کو۔ یہ موقع جب ان کی ولادت ہوئی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس قدر راحت جاں بنا تھا، جس قدر تسکین خاطر بنا تھا، اس کی یاد میں بھی یہ مبارکباد قبول فرمائیے۔ اور آج بھی جب ہم ان کا ذکر پاک کر رہے ہیں تو یقیناً یہ باعث راحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں بہت مختصر بات چیت کروں گا، ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان سے ہم زیادہ سے زیادہ سنیں گے۔ وہ فارسی میں کہا جاتا ہے اور صوفیاء کرام بہت زیادہ اس کو کوٹ کرتے ہیں، در خانہ اگر کس است یک حرف بس است۔ اگر گھر میں کوئی ہے، کوئی عقل و شعور والا ہے تو پھر ایک لفظ بھی کافی ہے، ایک بات بھی کافی ہے۔ مجھے عرض کرنا ہے کہ مرتبہ فاطمیت بجائے خود ایک عظیم روحانی مرتبہ ہے، اور اہل نظر نے، صاحبان بصیرت نے، علماء نے، مشائخ نے، اکابر امت نے حضرت فاطمہ الزہرا کے مرتبہ و مقام کے لیے وضاحت کرنے کی، تفصیلات بیان کرنے کی بہت عمدہ کاوشیں کی ہیں۔ مرتبہ فاطمیت میں کوئی اور ان کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ مرتبہ فاطمیت کا مرکزہ قلب منور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو امت کے جن اولیاء کرام کو نسبت فاطمی حاصل ہوتی ہے، اور خصوصاً وہ خواتین جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں عبادت و ریاضت کرتی ہیں، اپنا دامن بچا کے چلتی ہیں، وہ بھی چادر زہرا کے زیر سایہ ہوتی ہیں۔ وسیلہ پنج تن دعاؤں کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ صوفیاء کرام نے ہمیشہ یہ اختیار کیا۔ حضرت سعدی شیرازی کے اشعار اکثر ہم سنتے ہیں، اور بہت سارے علماء اور مشائخ نے اس پر بات چیت کی ہے۔ خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پنج تن میں سے بھی حضرت سیدہ فاطمہ کا جو وسیلہ ہے وہ بہت ہی سریع الاثر ہے اور مستجاب ہونے کے لائق ہے وہ فوراً۔ اسی طرح اہل دل و نظر کا اس پر بھی اتفاق رائے ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کا توسط اور آپ کا وسیلہ بھی دعاؤں کی اجابت کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت محسنہ کائنات سیدہ فاطمہ کا یہ احسان امت پر کوئی کم ہے کہ آپ نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہاریں ہمیں عطا فرمائیں امت کو، جس پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فخر فرمایا اور اسے ایک مضبوط اور بھاری چیز قرار دیا ہے۔ ہم جب ذکر کرتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ کا تو اس میں چند مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہاں پاکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ دوسرا، حضرت سیدہ کے ذکر جمیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب و نظر کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ تیسرا یہ کہ ہم یہ ذکر کر کے اپنی طرف ان کی توجہ کریم مبذول کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ ہم اس ذکر سے یہ التماس کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری بھی اصلاح فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے رنگ و بو کچھ ہمارے قول و فعل میں بھی جھلکیں، اور آخری دعا جو ہماری یہ ذکر کرتے ہوئے ہونی چاہیے، اور یہ نیت آپ سب کی بھی ہونی چاہیے
وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام آنے والی نسلوں کو بھی اسی راستے پر گامزن کرے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کی شان بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو معزز مہمان تشریف فرما ہیں ان میں سب سے پہلے پیر قمر الشکور احمد صاحب ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، ہم آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ مہربانی۔ محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، آپ کا بھی کرم ہے، آپ وقت دیتے ہیں۔ محترم علامہ اشفاق مدنی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ۔ حضرت پیر صاحب، قرآن کریم میں جو فضائل اہل بیت بیان کیے گئے ہیں اور خصوصاً چند وہ آیات جن کا مصداق حضرت سیدہ فاطمہ ہیں، ان کے بارے میں آپ ہمیں آگاہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت ابتدائیہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ دل محظوظ ہوا جب آپ نے اہل علم کے ساتھ ساتھ اہل نظر و باطن کی بھی بات کی، بہت دل مسرور ہوا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزا عطا فرمائے۔ ارشاد رب العزت ہے، انا اعطیناک الکوثر سبحان اللہ۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی سورہ، 3 آیات، لیکن میرے پاک پروردگار کا اعجاز بیان اور اعجاز کلام دیکھیے سبحان اللہ کہ وہ ذات اقدس 3 آیات کی سب سے چھوٹی صورت میں خوب عطائے کثرت کی بات فرما رہی ہے۔ اے حبیب کریم، بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ کئی معنی، 22 کے قریب معنی الکوثر کے کیے گئے ہیں، تو میں اس کو ایک دوسرے اینگل سے یوں سمجھتا ہوں کہ میرا مالک ہمیں، حضور کی امت کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایسا شرف نہیں ہے جو میں نے اپنے حبیب کو عطا نہ فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فصلی لربک وانحر، پس اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل، بے مراد، مقطوع نسل ہے۔ یہ آخری آیت اس کے شان نزول کو واضح کر رہی ہے کہ حضور کے پیارے شہزادگان کے وصال کے بعد جب دشمنان خدا و رسول نے، بالخصوص عاص بن وائل نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ابتر کے لفظ سے یاد کیا، ابتر کہا، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس مبارک سورہ کا نزول فرما کر حضور علیہ تحیت و تسلیم کو بھی تسکین فرمائی، اور حضور کے صدقہ سے حضور کے آنے والی ساری امت کو یہ بات روز روشن کی طرح واضح فرمائی کہ ابتر اور مقطوع نسل وہ ہے جو میرے محبوب کا بے ادب ہے، سبحان اللہ، جو میرے محبوب کا بے ادب ہے۔ اور یہ ایک تاریخ عرب میں بہت بڑی حقیقت ہے، آپ کا گہرا مطالعہ ہے، مشاہدہ ہے، بہت بڑی حقیقت ہے کہ درجن بھر یا اس سے زیادہ بیٹے رکھنے والے ان کی اولادوں میں سے وہی بچہ ہے جو اسلام کے دامن میں آ گیا ہے۔ کیا بات ہے! یہ اس خاص اس آیت پاک کی بہت بڑی ایک تاریخی دلیل ہے اس چیز کی۔ تو اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے دونوں بیٹے جو حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاکیزہ بطن سے تھے، وہ تو اس نے اس لیے واپس لیے تھے کہ اگر آقا کے بیٹے رہتے اور نبی نہ ہوتے تو بنی اسرائیل کے انبیاء اور ان کے چاہنے والے یہ کہتے کہ ہمارے نبیوں کے بیٹے تو نبی تھے، ابراہیم کے بیٹے یعقوب نبی تھے، حضرت ابراہیم حضرت اسحاق نبی تھے، حضرت اسماعیل نبی تھے، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی تھے۔ یہاں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں لیکن نبی نہیں، بیٹے دیے اور واپس لے لیے۔ لیکن اس پر یہ تو حضور کی ختم نبوت کی شان تھی، اس کو سمجھنے کی بجائے ان لوگوں نے اپنے خیال کے مطابق قیاس کیا، تو اللہ رب العزت نے نسل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجرا حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کے لیے فرمایا۔ اور جو بات آپ نے خوبصورت ارشاد فرمائی کہ اس مبارک ذات کو اللہ رب العزت نے خاص قلب مصطفیٰ کے لیے راحت اور چین کا سبب اسی لیے بنایا کہ وہ جو تان و تشنیع تھی تانہ ابتر کے جواب میں، تانہ ابتر کے جواب میں آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے، اور اللہ حضور کی تسکین قلبی جو ہے اس کو
اس کا سامان فرماتا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں اور آپ اور پوری امت مسلمہ بلکہ ہماری اوقات ہی کیا ہے، صلحاء، صوفیاء، اکابر ہستیاں، بے شک سب کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں تو رضا الہی کے لیے کرتے ہیں، لا رہے، لیکن وہ ذات بے نیاز ہے، نہ جانے اس کی شان کیا ہو، لیکن میں قربان جاؤں ان کی عظمت پر اور ان کی شان پر کہ ان کے عمل کے اخلاص کی گواہی وہ اپنی لاریب کتاب میں آیات کو نازل کر کے فرمائے، اور جب ملائک قدسی خانوادہ اہل بیت اطہار کی سخاوت اور جود و سخا کے مناظر دیکھنے کے لیے مختلف انداز میں در فاطمۃ الزہرا پر آئیں، سبحان اللہ، تو پھر میرا رب یہ شان بیان کرے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینم و یتیمم و اسیرا۔ یہ بات پھر میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے کہ یہ سخاوت کرنے والے نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کی محبت میں کھلا رہے، اللہ تعالیٰ ان کا رب تائید کر رہا ہے کہ میرے یہ جو مقرب ترین ہستیاں ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں، جو تمہیں کھلا رہے ہیں، ہم تو اس کی محبت میں کھلا رہے ہیں۔ اللہ کی گواہی ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ذرا آیت کے مزاج کو سمجھیے، اور سخاوت کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں ان سائلوں سے جو عام سائل نہیں ہیں، مسکین و یتیم اور اسیر بن کر قدسی حاضر بارگاہ ہیں، وہ کرنے کے بعد سخاوت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تو جو تمہارے ساتھ کیا ہے یہ اس کی محبت میں کیا، ہم اس پر کسی جزا اور شکریہ کے طلبگار نہیں۔ یعنی یہ وہ شان ہے جو اللہ رب العزت ان ہستیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور بہت ساری آیات ہیں، لیکن وقت کے مطابق ایک میں ضروری بات کہ جب آیت صلاۃ نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت صحیح بخاری میں حدیث میں موجود ہے کہ انہوں نے آقا سے عرض کیا حضور ہم یہ صلاۃ کیسے پیش کریں؟ اچھا، سلام کا طریقہ تو تشہد میں آپ نے ہمیں سکھا دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ صلاۃ کیا ہے، کیسے پیش کی جائے؟ تو حضور نے منشاء الہی کے تحت اپنے ساتھ اپنے بعد اپنی آل کو شامل کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور آگے تک کے الفاظ جو ہیں یہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ یہ ہستیاں اتنی محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہر ہستی کے فضائل اپنی جگہ، لیکن الفاطمہ تو بدعۃ منی کائنات میں ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم ڈاکٹر تنولی صاحب، احادیث مبارکہ میں فضائل اہل بیت اور خصوصاً حضرت سیدہ کا جو ذکر جمیل ہے آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، سیدہ کائنات کی شان کے حوالے سے ہم گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں اور ساتھ میں سمیٹ رہے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب نے بہت ہی تفصیل سے قرآن مجید کی روشنی میں اس پہ گفتگو فرمائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جب ہم احادیث پاک کو دیکھتے ہیں تو آل بیت اطہار کے حوالے سے اور سیدہ کائنات کے حوالے سے ہمیں بہت سی رہنمائی اور بہت سی تعلیمات اور بہت سی ہدایات ملتی ہیں۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام خم پہ خطبہ ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے جی، اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہیں اللہ کے نام پہ اپنے اہل بیت کے حقوق کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کی جو شرف ہے، اہل بیت کی جو عظمت ہے، اس کے حوالے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص وارن کرنے کے انداز میں امت کو متنبہ کیا کہ وہ اہل بیت کے حقوق کے حوالے سے، اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے آگاہ رہیں اور اس کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کریں، ان کا بیہیویئر کیا ہے، ان کی اپروچ کیا ہے اہل بیت کے حوالے سے، تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں، ان چیزوں کو نظر انداز نہ کریں۔ اچھا، جب ہم احادیث پاک میں ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں تو اہل بیت کی عظمت اسلام کے آغاز سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی اس دنیا کے آخر تک چلتی چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں پھر احتیاطیں بھی ہیں، اس میں ان کا مقام و شرف بھی ہے، امت کے لیے ان کی ناگزیریت بھی ہے۔ واہ، یعنی امت کس طرح سے اپنی بقا کے لیے، اپنی آئیڈینٹی کی کنٹینیوٹی کے لیے
اہل بیت کے ساتھ متصل رہنے، اہل بیت کے ساتھ واصل رہنے کی محتاج ہے۔ ماشاءاللہ۔ تنولی صاحب، ایک سوال آتا ہے کہ کیا ہم حقوق پورے کر دیتے ہیں اہل بیت اطہار کے کہ درود شریف میں وآلہ کہہ لیں اور عزت احترام کریں اور دیٹس اٹ؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اگر ہم احادیث پاک کو سامنے رکھیں تو جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے، آپ سچ میں ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابھی آپ نے بھی یہ روایت ارشاد فرمائی پڑھی، ایک وہ شے چھوڑ کے جا رہا ہوں جو آسمان سے لٹک رہی ہے اور زمین تک آتی ہے، گویا کہ اللہ کی رسی، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری میری عطرت ہے، میری آل ہے۔ اتباع ضروری ہے دونوں، اور یہ دونوں جو ہیں جڑے رہیں گے واہ، تاکہ آپ لوگ میرے پاس حوض کوثر پہ آ پہنچیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہم صرف درود پڑھ کے کر لیتے ہیں، تو اس روایت کے ساتھ الفاظ ملتے ہیں فَانْظُرُونِي بِمَا تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، ماشاءاللہ۔ دیکھنا یہ ہے کہ میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ ہے، یعنی جیسے ہم نے بات شروع کی، آپ سے نے آغاز اس انداز سے فرمایا آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے اللہ اکبر، قرآن حکیم کے بارے میں کس قدر حساس ہے۔ اور عطرت رسول کے بارے میں ویجیلنٹ رہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے ارشاد فرمائی ہے۔ جب ہم ویجیلنٹ ہوں گے اپنے رویوں کے اندر، ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد پھر آپ کا ایٹیچیوڈ بدل جاتا ہے، بے شک، آپ کا مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے، اور جب پیروی کی بات شروع ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی حقوق پھر تکلف نہیں رہتا، واہ واہ واہ، اور پھر پوچھنا بھی نہیں پڑتا حق کیا کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر یہ سارے سوالات جواب میں بدل جاتے ہیں۔ یہ سارے سوالات اس وقت تک رہتے ہیں جب ہم منشاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلوب حیات نہیں بناتے۔ کیا بات، ہم نے باتیں سنی، بلا دیں، تو پھر سوالات تو پیدا رہیں گے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ آغاز کہاں سے ہوا؟ اللہ کی کتاب اس امت کو عطا ہوئی۔ آپ سے ارشاد فرمایا میری عطرت اور میرے اہل بیت اینڈ تک اکٹھے رہیں گے، سبحان اللہ، الگ نہیں رہیں گے۔ اچھا، اب اینڈ تک کیسے رہیں گے؟ دنیا کے اینڈ تک فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری اہل بیت میں سے ایک ایسا شخص حکمران نہ بن جائے جو زمین کو عدل انصاف سے بھر دے، حالانکہ اس سے پہلے زمین جور، ظلم، ستم، استحصال سے بری ہوئی ہوگی، اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ گویا آغاز اللہ کی کتاب کی پیروی کی ضمانت جو ہے وہ عطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں ہوئی، اور اینڈ اس دنیا نے اگر عدل و انصاف دیکھنا ہے تو اہل بیت اطہار کے شہزادے کے ذریعے سے دیکھنا ہے۔ کیا کہنے، کیا جہاں پہ آ کے پھر یہ اس دنیا کا نظام عدل و انصاف اپنی معراج پہ پہنچ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار کا ایک خاص منصب ہے۔ قرآن مجید کی جب ہم ہدایات دیکھتے ہیں، قرآن مجید کا جب نظام دیکھتے ہیں، قرآن مجید کا جو لاہ عمل دیکھتے ہیں، اگر ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ قابل عمل بھی ہے کہ نہیں، تو فرمایا میرے اہل بیت کو نہ چھوڑنا۔ دیکھیں نا، جب آپ کوئی پروٹوکول جاری کرتے ہیں، جب تک اس کا ساتھ پریکٹیکل پریسیڈنٹ نہ ہو تو اس پہ عمل کے لیے دل میں یقین پیدا نہیں ہوتا کہ عمل ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو ساتھ بتا دیا میرے اہل بیت کو دیکھیں، سیدہ کائنات کو دیکھیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک اور روایت ہے، مسند احمد کی بہت ہی اہم روایت ہے جسے میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ نے فتنوں کا ذکر شروع کیا۔ اچھا، قیامت کے قریب کون کون سے فتنے ہوں گے؟ کئی فتنے آپ نے ارشاد فرمائے، ان میں ایک فتنہ تھا فتنۃ السرا۔ فتنۃ السرا، جب اس فتنے کا نام لیا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا فتنہ ہے، یہ تو نام کبھی نہیں سنا۔ فرمایا یہ فتنہ میرے آل بیت میں سے ایک آدمی کے قدموں کے نیچے سے اٹھے گا، اللہ اللہ، جو یہ سمجھے گا کہ مجھ سے ہے، حالانکہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا۔ یزعم انہ منی ولیس منی انما ولی المتقون، مسند احمد کی حدیث ہے۔ وہ سمجھے گا مجھ میں سے ہے، اسے نہیں پتا مجھ میں سے تو وہ ہیں جو متقی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، میرے ساتھ والے تو متقی ہیں۔ سبحان اللہ، پتہ یہ چلا آل بیت اطہار سراپا تقویٰ ہوتے ہیں، بے شک، وہ قرآن مجید کی تعلیمات کا عملی نمونہ ہوتے ہیں۔ اسے تو فرمایا کہ میں دیکھوں گا میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو، اس کی جواب دہی بھی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ وہ احتیاطیں ہیں، یہ وہ اسلام کی تعلیم کا عدل اور اعتدال ہے۔ ساری ڈائمنشنز کو کے فرامین کور کر کے، اس کا احاطہ کر کے ہمیں ایک رہنمائی دے رہے ہوتے ہیں، اور اس انداز سے پھر آپ اپنی زندگیوں کو اس نظام ہدایت کی روشنی سے منور کر سکتے ہیں۔ جناب علامہ اشفاق بدری صاحب، اسی بحث کو تھوڑا سا ہم اور کھولنا چاہتے ہیں کہ احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضائل فاطمہ میں کس طرح ناطق ہیں
اور کیسی کیسی محبت کی جلوہ گری نظر آتی ہے ہمیں حضرت سیدہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ صحابہ و اہل بیت میں اور حضور کی امت میں یہ واحد شخصیت ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ جن کے نام کی فضیلت اور عظمت کو بھی رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ آپ کو لقب بھی ام ابیہا ملا، اور پھر آپ کا نام، آپ کی ذات، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، کیا بات، ان تمام چیزوں کی عظمتوں کو رسول اللہ نے خود بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اس بات کا اہتمام کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، اسی لیے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس کی طہارت اور نسب کی شرافت میں حضرت فاطمہ الزہرا کا ثانی کوئی بھی نہیں ہے، یعنی جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے نفس کی وہ طہارت عطا فرمائی ہے کہ تعریف رسول اللہ فرماتے ہیں، اور نسب کی وہ طہارت عطا فرمائی ہے کہ تعریف قرآن مجید فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً فضائل بھی بیان فرمائے، اور آپ نے اپنی گفتگو سے بھی فضائل بیان فرمائے، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان فضیلتوں کو بیان کرنے والے دو معتبر ہستیاں ہیں، ایک حضرت اما عائشہ صدیقہ اور دوسرے حضرت علی المرتضیٰ، کیونکہ گھر کے اندر کے معاملات یہی جانتے تھے۔ جب حضرت سیدہ کائنات کے گھر میں رسول اللہ جاتے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ دیکھتے تھے، اور انہوں نے امت کو بتایا کہ ان کا احترام اور ان کے اوپر رسول اللہ کی شفقت کیا ہے۔ اور پھر نبی پاک کے گھر میں جب سیدہ جایا کرتی تھی تو اس عمل کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ دیکھا کرتی تھی، اور اس منظر کو بھی دیکھ کر آگے بیان حضرت اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہے۔ عمل کتنا خوبصورت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شفقت بھرا کرا کہ جب بھی حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ پر حاضری کے لیے جو ہے نا وہ شرف حاضری حاصل کرتی تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چہرہ فاطمہ کو دیکھتے تو آپ کے چہرے پر بشاشت آ جاتی، مسکراہٹ آ جاتی۔ اور آج یہ سنت ہے کہ حضرت سیدہ کا ذکر کوئی سنے اور اس کی طبیعت میں بشاشت نہ آئے، تو اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، وہ ایمان سے ہی محروم ہے۔ تو سیدہ کائنات کے ذکر کی جو ہے نا وہ لطافت اور اس کے احترام میں اس کا جو ہے نا الفاظ جو ہے نا وہ ادب کا جامہ نہ پہنے اور اس کی نظریں نہ جھکیں، اور اس کی طبیعت کے اندر جو ہے حضرت سیدہ کا ذکر سن کے خوشی نہ آئے، تو وہ بندہ جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدہ کائنات کو دیکھتے تو آپ خوش ہو جاتے، اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے، سیدہ کی جانب بڑھتے، اور سیدہ کائنات کا جو ہے نا وہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور سیدہ کائنات کو اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور پھر آپ ارشاد فرمایا کرتے، اے میری بیٹی فاطمہ، تمہارے غضب سے رب کا غضب ہے اور تمہاری رضا سے رضا الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، جو بات فاطمہ کو ناگوار ہے وہ محمد عربی کو ناگوار ہے، اور جو بات حضرت فاطمہ کو پسند ہے وہ رسول اللہ کو بھی پسند ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری خوشی فاطمہ کی خوشی میں ہے اور میری ناراضگی فاطمہ کی ناراضگی میں ہے۔ اور یہ بھی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو سیدہ فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گا وہ ڈائریکٹ مجھ کو تکلیف پہنچائے گا، کہ ان کو پہنچنے والی تکلیف وہ میں محمد محسوس کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے مسلمانوں کو الرٹ کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ جو ان کا ادب کرے گا رب اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے خوبصورت الفاظ ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ نے حیا کی ایسی چادر پہنی ہے کہ اس کی برکت سے رب تعالیٰ ان کی اولاد کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ حضور فخر عالم جان کائنات کی امت میں یہ پہلی واحد شخصیت ہیں جن کو بطول کا لقب ملا ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ ان کے شوہر نے کہا تھا میں نے دنیا کو
3 طلاقیں دے دی ہیں تو زوجہ جو ہے نا اس سے پہلے ہی بطول کے لقب سے جو ہے نا وہ مشہور ہو چکی تھی. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ دنیا کائنات میں ایسا شرف کسی کے پاس نہیں ہے کہ جن کو زہرا کہا گیا ہو, جو زمین کے اوپر جو ہے وہ بہشتی حوروں جیسی جو ہے نا وہ شخصیت کی حامل ہوں, وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں, جن سے جنت کی خوشبو آتی تھی اور وہ خوشبو رب نے محمد پاک کے لیے رکھی تھی. اس طریقے سے ان کا نام بھی اعلیٰ, ذات بھی اعلیٰ, سیرت بھی اعلیٰ, صورت بھی اعلیٰ, اور ان کا خاندان بھی اعلیٰ, اور قیامت تک ان کا ذکر بھی اعلیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, ہم تھوڑی دیر کے لیے اجازت چاہتے ہیں, درود پاک سنتے ہیں, سعادت حاصل کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم یہ برکتیں سمیٹنے کا اور فیوز و برکات سمیٹنے کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین محترم, صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید. ہم ذکر پاک کر رہے ہیں خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا. اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں درخواست کرتا ہوں محترم پیر قمر شکور احمد صاحب سے کہ وہ حضرت سیدہ کی ولادت اور اس کیفیت, پس منظر اور خاندان کو جو خوشیاں ہوئیں, عزیز و اقارب کون کون سے تھے, اس پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پاکیزہ تعلق اور مضبوط تعلق آقا کی زندگی میں زوجیت کا جس ہستی کو حاصل ہے, ام المومنین حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ سلام اللہ علیہ, وہ بھی اس حقیقت سے آگاہ تھیں. اولاد مبارک تو پہلے بھی تھی, لیکن وہ حضور بھی مشیت الہیہ کے نبی غیبدان تھے, اپنے علیم و خبیر پروردگار کی طرف سے جو آپ کو القاء اور الہام اور وحی کیا گیا تھا. اس لیے اس شہزادی کی تشریف آوری کو دیگر بچوں کی طرح یا محض اولاد کی طرح نہیں لیا گیا, اچھا, بلکہ اس کو انعام خداوندی سمجھ کر نسل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی بن کر آنے کی خوشی میں اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دی گئی, ایک خصوصی نعمت کے طور پر, خصوصی نعمت. اور حضرت پیر نصیر الدین گیلانی نے بڑی خوبصورت ربائی کہی ہے, جی میں آپ کی نظر کرتا ہوں. زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ, سبحان اللہ, زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ, سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا, اللہ امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیب, سبحان اللہ, زہرا کا کہا مصطفیٰ نے نہ ٹالا. سبحان اللہ سبحان. یہ جو شخصیت خاص شان والی آئی ہے, یقیناً جب کوئی اتنی عظمتوں والے, اتنی شانوں والی ہستی تشریف لاتی ہے تو پھر اس کی خوشی, اس کی راحت جو ہے. اب یہ دیکھیں نا, پورے کا پورا ڈاکٹر تنولی صاحب کی خوبصورت گفتگو حدیث کے آئینے میں جو انہوں نے کی ہے کہ پورے کا پورا آقا کی اظہار نبوت سے, بعثت سے لے کر قیامت تک کی منظر کشی ہے, اور قیامت کے قریب آخری ہستی جو تشریف لا رہی ہے جس وہ کے بھی اولاد فاطمہ میں سے, وہ بھی فاطمی ہے. اللہ یہ کوئی معمولی نظام نہیں ہے, یہ ایک اللہ کا روحانی نظام ہے. تو اس روحانی نظام کی جو سب سے پہلی ہستی مظہر بن کر تشریف لا رہی ہے, جس کے ذریعہ سے آغاز ہوگا, یقیناً اس کی آمد پر خوشی, اس کی آمد پر مسرت کا اظہار. تو سارے کے سارے وہ ہستیاں جن کو ان کی آمد کی اس انداز سے خبر تھی کہ یہ محض اولاد نہیں ہے, بلکہ ان کے ذمے بہت بڑا کام ہے, سرچشمہ عطرت ہیں, ان کے ذمے بہت بڑا کام ہے. تو اس نیت کے ساتھ, اس غرض کے ساتھ جب آپ کی تشریف آوری ہوئی, حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو جو راحت پہنچی کہ وہ سارے کا سارا وہ اپنے اہل مکہ اپنے زوم میں چلے جا رہے تھے, ادھر مشیت الہی اپنا انتظام کر رہی تھی کہ وہ ہستی تشریف لا رہی ہے. اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طہارت میں بے مثل, نفاست میں بے مثل. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بہت خوبصورت بات کہہ کے بات ہی ختم کر دی کہ جس زاویے سے حضرت فاطمہ کو دیکھا جائے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی. سبحان اللہ. رفتار میں، گفتار میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، ہر اعتبار سے عین عکس کامل جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تھی وہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات مبارکہ تھی. اور وہ عکس کامل تھی ہی اسی لیے کیونکہ وہ اس عظیم امانت کی امین بن کر تشریف لائی تھی، اس لیے وہ عکس کامل تھی. اللہ جزا دے آپ کو. اسی لیے خوشی جو ہے وہ سب کے لیے جو اس شان کو سمجھتے تھے. اب یہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے کہ جس ہستی کا عام طور پر ہم ذکر کرتے ہیں اس میں مبارک فاطمہ، علم الاعداد کی روشنی میں اس کے عدد 135 بنتے ہیں، اور اس کا مفرد عدد لیتے ہیں تو وہ 9 بنتا ہے. 5 جمع 3 جمع 1 9. مفرد عدد یہ 1 سے 9 تک اکائیاں ہیں اور یہی صدیوں سے کائنات پہ راج کر رہی ہیں یہی اکائیاں. اور 9 علم الاعداد کا وہ سب سے بڑا ہندسہ ہے جو غیر فانی ہے. سبحان اللہ. غیر فانی ہے، یہ اپنی اہمیت کہیں کھوتا ہی نہیں. اس کو جمع کرو تو حاصل 9 آئے گا، اس کو مابین ضرب دو تو حاصل 9 آئے گا، اس کو تفریق یعنی تفریق کریں جو بھی ہمارے ریاضی کے کلیے ہیں، یہ اپنا تشخص برقرار رکھے گا، اپنی حیثیت کھوتا نہیں ہے. جس کے نام مبارک کے عدد کو فنا نہیں ہے، اس کی ذات کی بقا کا اندازہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر تنولی صاحب، حضرت سیدہ کا بچپن، تعلیم و تربیت، کن کن ہستیوں کو دیکھا، ان سے استفادہ کیا. 9 عمری میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مجاہدہ کی صورت آپ نے اختیار کی دفاع اسلام میں، اپنے والد کریم کی محبت میں. جی ڈاکٹر صاحب، بالکل سیدہ کائنات کا بچپن جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے بڑا کیا آپ کے بچپن کی عظمت کا ثبوت ہو کہ آپ کی پرورش حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی آغوش محبت میں ہوئی. دنیا کا بہترین جوڑا. سبحان اللہ. یعنی اس سے بڑی درسگاہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد خاندان کی جو خواتین بھی آپ کے بچپن میں ہمیں نظر آتی ہیں جن کے سائے تلے آپ کا بچپن گزرا، عظیم خواتین. حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ام الفضل ہیں، ام ہانی ہیں، اسماء بنت امیس ہیں، صفیہ بنت حمزہ ہیں، اور حضرت ام سلمہ. یعنی ایک سے بڑھ کے ایک، ہر ہستی ایک سے بڑھ کے ایک. اور جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ کو فرمایا کہ فاطمہ کی تربیت کرنی ہے، تو آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ جو سیدہ فاطمہ کو بتانا تھا انہیں پہلے ہی پتہ تھا. اللہ اکبر. جو انہیں سکھانا تھا وہ پہلے ہی سیکھی ہوئی تھی. جو تربیت کے ذریعے انہیں جس طرف لے کے چلنا تھا وہ سارے آداب، وہ ساری اسالیب سیدہ کائنات سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. سبحان اللہ، کوئی شک نہیں. تو وہ جو نگاہ تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت تھی، اس نے تربیت کی ساری منزلیں پہلے ہی طے کروا دی تھیں. تو سیدہ کائنات کا بچپن ایک اس میں جو بڑا ایک اہم پہلو ہے، ایک اہم مرحلہ ہے. 2 سال کی عمر میں جو آپ کا ایک شروع ہوتا ہے مجاہدہ، یعنی شاب ابی طالب اللہ اللہ کہ جس وقت آپ سے وہاں تشریف لے گئے تو سیدہ کائنات ساتھ تھیں. تو وہ سارا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے، کیسی آزمائش تھی، کتنی آزمائشوں سے، کتنی مشکلات سے. گویا وہ ساری آزمائشیں اور مشکلات جو اسلام کے ابتدائی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی اسلام قبول کرنے والے صحابہ کو درپیش تھیں، وہ آپ کی نگاہوں میں تھیں ساری. تو ان سب چیزوں نے بھی آپ کی شخصیت کو بنانے میں، یعنی آپ نے تاریخ اسلام کو بنتے دیکھا اور تاریخ اسلام آپ کی ذات کا حصہ ہے اور آپ کی ذات تاریخ اسلام ہے. کیا بات. سبحان اللہ. تو وہ سب کچھ کیا ہوا، اس سے شخصیت اتنی مضبوط بن گئی، شخصیت اتنی بڑی بن گئی کہ آنے والے دور کی مشکلات اور مصائب و آلام ان کے لیے اس شدت کے حامل رہے ہی نہ. حوصلے اتنے بلند ہو گئے، نگاہوں میں سب کچھ تھا. جس طرف آپ نے اشارہ کیا اس کو بھی جب ہم ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ بچپن کے اندر ہی، اب جب آپ سسٹم سین حرم میں تھے، آپ عبادت کر رہے تھے اور ایک گستاخی کی ابو جہل نے اور ان لوگوں نے، تو سیدہ کائنات نے آ کے اس نجاست کو ہٹایا. آپ بدن پاک سے بجائے اس کے کیا وہ فغاں کرتی. عمر کا وہ مرحلہ کسی اور چیز کا تقاضا کرتا ہے. اس کے بجائے آپ نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کردار ادا کیا، بجائے اس کے شور شرابہ جیسا بچوں کا ایک معمول ہوتا ہے. پتہ یہ چلا کہ تربیت کس طرح سے ہوئی تھی. اس سے آپ کی شخصیت کی عظمت فرام ویری بگننگ ہمارے سامنے آتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہی وجہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شخصیت کو ہمارے لوگوں ہی نہیں، مغرب کے لوگوں نے بھی آپ کی عظمت کو خراج تحسین پیش کیا. ایڈورڈ گبن کو دیکھیں، ہنری کاربن کو دیکھیں،
یہ تو بڑے بڑے مورخ ہیں ویسٹ مونٹگمری واٹ کو دیکھیں، این میری شمل کو دیکھیں، شمل، ہاں جی، یعنی وہ سب لوگ آپ کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ پاکیزگی، تقوی، صالحیت اور خلق محمدی کا نمونہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ یہی وہ کریکٹر ہے آپ کا جو بچپن سے لے کے نو عمری سے لے کے آگے ہمیں چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ بچپن ہی میں والدہ کے سایہ شفقت سے وہ اچھا وہ بھی آپ دیکھیں، آف کورس بالکل عام الحزن کا جو زمانہ ہے، یعنی کہ حضرت ابو طالب کا انتقال دکھ کا سال، سبحان اللہ، اور اس کے ساتھ جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کا معاملہ، تو اس زمانے میں یہ دکھ آپ نے تو دیکھا ہی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آپ اس دکھ کے زمانے میں سراپا راحت بنی، اللہ اکبر، آپ کے لیے سراپا راحت بنی۔ تو یہ جو آپ کی شخصیت کا پہلو ہے کہ آپ نے تکالیف دیکھی بھی، اور ان تکالیف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حقیقی معنوں میں کوثر بن کے سامنے رہی، سبحان اللہ۔ یعنی جو کوثر کا ٹائٹل آپ کو عطا ہوا، تو آپ دیکھیں جو اہل علم نے، مفسرین نے سیدہ کائنات کا ٹائٹل کوثر قرار دیا، تو اس کے اسباب یہی ہیں کہ کوثر کے جتنے معانی و مفاہیم ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ان کی عملی شکل دیکھنے تو سیدہ کائنات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی عملی شکل اس دنیا کے اندر سیدہ کائنات کی صورت میں شامل آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار کے، مخالفین کے طعنوں کا حل ہے تو سیدہ کائنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، اس کی کنٹینیوٹی ہے تو سیدہ کائنات۔ یہ کام پہلے آپ کی والدہ ماجدہ کر رہی تھی، حضرت خدیجہ وہ کر رہی تھی، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اس امت کے نصف بہتر یعنی خواتین کے لیے اگر حضور کے اسوہ کی کنٹینیوٹی ہے تو سیدہ کائنات۔ کیا بات ہے آپ کی، یعنی دیکھیں نا، جیسے علامہ نے کہا کہ انسانیت کی بقا مدرہڈ میں ہے، امومت میں ہے، عورت کے ماں کے کردار میں ہے، سبحان، امومت، اور صرف مسلمانوں نہیں، عالم انسانیت کے لیے ماں کیسی ہونی چاہیے، اس کا رول ماڈل صرف سیدہ فاطمہ ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہمیں اچھی مائیں دے دیں تو ہم، نیپولین کا، بالکل۔ تو اچھی مائیں بنتی کیسے ہیں؟ سیدہ کائنات کی شخصیت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ ان اچھی ماؤں کی شاخ پہ، اچھی ماؤں کی شاخ پہ حسن اور حسین جیسے پھل لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ مدنی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اوائل ہی میں حضرت سیدہ اپنے اخلاق، کردار، حسن سلوک، فیاضی کے اعتبار سے بالکل منفرد ہیں۔ قبلہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی شخصیت میں یہ خوبی ہے کہ آپ تمام رشتوں کے لیے بہترین اسوہ ہیں۔ وہ کوئی بھی رشتہ ہو، اس میں کیا اخلاق ہونے چاہیے، اس میں کردار کیسا ہونا چاہیے، اس میں آپ بہترین اسوہ ہیں۔ اور پھر بالعموم آپ تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہترین شخصیت ہیں کہ جن کو فالو کریں تو ہم اللہ رب العالمین کی رضا پا سکتے ہیں۔ کسی بھی شخص کا بلند قد دیکھنا ہو تو اس میں 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک صبر، دوسرا شکر اور تیسرا احساس۔ یہ تینوں چیزیں اگر آپ نے دیکھنی ہیں تو سیدہ کائنات میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ خود حضرت سیدہ کائنات کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے آپ کی طبیعت پوچھی اور اس کے بعد پوچھا کہ کیسے حالات ہیں، تو عرض کی بابا جان 3 دن ہو چکے ہیں کھانا گھر میں نہیں پکائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے، اے میری بیٹی فاطمہ، اگر میں رب سے دنیا مانگوں تو اللہ تعالیٰ فی الفور مجھے عطا فرما دے، اور سب کچھ آپ کے قدموں میں ہو۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں مانگی ہے، ہاں میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں میری بیٹی فاطمہ، آپ کے لیے جنت میں ایسا محل ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی اذیت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کے گھر کے پاس سے گزرتے تو چکی پیسنے کی آواز آیا کرتی تھی اور آپ وہاں سے گزرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میری بیٹی کو صبر عطا فرما۔ یہ فقر اختیاری کی شان ہے جناب، تھا، اور آپ ارشاد فرمایا کرتے، یا رب العالمین میری بیٹی کو اس پہ بہترین اجر عطا فرما۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کے اخلاق کو
کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات بیان کیا کرتے تھے، آقا جو میری زوجہ ہیں حسن حسین کی ماں ہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ کھانا بھی پکاتی ہے تو قرآن مجید پڑھا کرتی ہے، اور شکر ایسا کہ کبھی زبان کے اوپر یہ بات ہی نہیں آئی کہ مجھے جو ہے نا یہ چیز نہیں ملی، یہ نہیں ملی، ہر وقت اللہ کی شکر گزاری میں سجدہ ریز رہتی ہیں۔ اور آپ کے بیٹے حسن مشتبہ جو ہے نا فرمایا کرتے تھے، میری ماں عشاء کے بعد جب اللہ کے حضور کھڑی ہوتی ہے تو فجر کے وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی ہے، اور احساس ایسا قبلہ جو آج اس دور میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے احساس انسانیت کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ احساس ایسا تھا کہ جب اتنی عبادت کے بعد مانگنے کا وقت ہوتا تو حضرت امام حسن مشتبہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی میری ماں نے اپنے لیے دعا نہیں کی، جب بھی دعا کی تو رسول اللہ کی امت کے لیے، کیا بات ہے جی، کیا شان کریمی ہے، امت کے لیے دعا کی، ہمارے لیے دعا کی۔ آج ہم اگر ان کو بھول جائیں تو یہ کتنی بڑی جو ہے نا وہ بے وفائی ہے اور کتنی بڑی غداری ہے کہ جو ہمیں اتنی عبادت کے بعد اپنے بچوں کے لیے یہ نہیں مانگا کہ ہمارا گھر جو ہے نا وہ غلے سے بھر جائے، اناج سے بھر جائے، جب بھی مانگا تو یہی مانگا اللہ میرے محبوب کی، میرے نبی کی، میرے بابا کی امت کو بخش دے۔ تو حضرت امام حسن مشتبہ نے ایک دفعہ یہ بات کہہ دی تھی، امی جان آپ اپنے لیے کبھی دعا نہیں کرتی ہیں؟ اللہ اکبر، آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا پہلے پڑوسی پھر اپنا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور نور نظر بھی تو ان کی تھی نا جو امتی امتی کہتے تھے، امتی امتی، اور وہ چیز پھر آپ کے اخلاق میں ایسے جذب ہو گئے کہ پوری زندگی آپ نے رب العالمین کے حضور ایثار۔ اور پھر یہ دیکھیں بنو سلیم کا ایک آدمی آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ مسلمان ہو گیا، حضور فخر عالم جانے کائنات نے کہا اس کو کوئی سواری دے گا کیونکہ یہ بہت غریب ہے، تو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا حضور میں اپنی اونٹنی پیش کرتا ہوں، کہا اس کا سر کوئی ڈھانپے گا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا امامہ اتار کے کہا کہ حضور میں پیش کرتا ہوں، اور پھر کہا یہ بھوکا ہے اس کو کوئی روٹی کھلائے گا؟ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں حضور میں بندوبست کرتا ہوں، اور پھر آستانہ فاطمہ کے اوپر وہ حضرت سلمان فارسی حاضر ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایسی مثال قائم کی انسانیت کے احساس کی کہ دنیا میں ایسی مثال ملے گی نہیں آپ کو، آپ جتنی بھی کتابیں کھنگال مارو آپ کو ایسی مثال نہیں مل سکتی۔ آپ نے اپنی چادر مبارک گروی رکھ کے اس سے جو منگوائے اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے اس کو پیسا اور پھر آٹا تیار کر کے کھانا بنایا، اور روٹیاں جب جو ہے نا دی حضرت سلمان فارسی کو تو انہوں نے کہا کہ اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیجئے، گھر میں فاقے ہیں۔ اللہ اکبر، سیدہ کائنات نے کہا ہم جو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں اس سے بچا کے نہیں رکھا کرتے ہیں، اور واقعی انہوں نے اناج کیا، انہوں نے تو جانیں بھی اللہ کے حضور پیش کر دی، اور پھر وہ گھٹی امام حسن حسین کو پلائی کہ انہوں نے کنبہ تک رسول اللہ کے دین کے لیے پیش کر دیا، کچھ بھی تو بچا کے نہیں رکھا، سب کچھ رسول اللہ کے لیے پیش کر دیا، دین مبارک کے لیے پیش کر دیا، دین اسلام کے لیے پیش کر دیا۔ اور حیا کا ایسا کردار تھی حضرت سیدہ فاطمہ کہ آپ کو پوری زندگی آپ کے ایک بال کو بھی غیر محرم کی نظر نے نہیں دیکھا ہے، اور آپ نے آخری وقت میں جو وصیت کی تھی وہ بھی کمال تھی، حضرت علی سے کہا تھا علی میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھانا کہ میرے جنازے پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ تو ہر لحاظ سے با کمال، اکمل اور بہترین شخصیت کی حامل وہ سیدہ فاطمہ ہے، اور قیامت میں بھی جن کو اللہ رب العالمین کے رسول نے یوں بیان کیا کہ میری بیٹی جب قیامت کو جنت جانے لگے گی تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ نظریں جھکا لو، میرے نبی کی بیٹی جو ہیں وہ جنت میں جا رہی ہیں، تو اہل معاشر کی نظریں اس دن جھک جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو دوام بخشے۔ آمین۔ آپ کا بہت شکریہ، یہ ذکر جمیل ایسا ہے کہ جتنا بھی ہو کم ہے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے وظیفے کا وقت ہے۔ بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لانا۔ اگر کوئی شخص سیدھے راستے سے بھٹک جائے تو سورۃ النازعات کی آیت نمبر 19 روزانہ 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس شخص کو پلائیں، انشاءاللہ اسے ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کا قول مبارک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہیں جو لوگوں کا سامنا کرتے وقت زیادہ نرم اور زیادہ مہربان ہیں۔ ناظرین، آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا زیر عنوان بہت عمدہ ایمان افروز مضمون شائع ہوا ہے، آپ استفادہ فرمائیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں،
ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ فرمائیں۔ نعرہ مقصد پاکستان کا وقت ہے اور اس نعرے کے بعد ہم بہت خوبصورت منقبت سنیں گے محمد شاہ زیب گنجالوی صاحب کی بہت عمدہ آواز میں۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد شاہ زیب گنجالوی صاحب۔ مہر عالم تاب کی تنویر ہے زہرا بطول، مہر عالم تاب کی تنویر ہے زہرا بطول، مہر عالم تاب کی تنویر ہے زہرا بطول، حیدر کرار کی توقیر ہے زہرا بطول، ان کا اسوہ سیرت سرکار کا عکس جمیل، ان کا اسوہ سیرت سرکار کا عکس جمیل، مصطفیٰ کی سرتاپا تصویر ہے زہرا بطول، مصطفیٰ کی سرتاپا تصویر ہے زہرا بطول، آپ ہی کی ذات سے ہے شجرہ عطرت چلا، آپ ہی کی ذات سے ہے شجرہ عطرت چلا، مصطفیٰ کے خواب کی تعبیر ہے زہرا بطول، مصطفیٰ کے خواب کی تعبیر ہے زہرا بطول، ساجد ان کی عظمتیں کوئی کرے کیسے بیان، ساجد ان کی عظمتیں کوئی کرے کیسے بیان، مصطفیٰ قرآن ہے تفسیر ہے زہرا بطول، مصطفیٰ قرآن ہے تفسیر ہے زہرا بطول، حیدر کرار کی توقیر ہے زہرا بطول۔